اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، یعنی جن کو یہ 5 چیزیں ملی ہوئی ہیں اگلی آنے والی 5 چیزوں سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ سب سے پہلی چیز فرمائی شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ بڑھاپے میں کہتے تھے جوانی گئی زندگانی گئی، کہنے کی بات ہے جیے جا رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ سنتے تو حیران ہوتے آتے کہ جوانی گئی زندگانی گئی، جوانی سے زندگی کا کیا مطلب؟ تو وہ کہتے ہیں جب خود کو بڑھاپا آیا نا پھر پتہ چل گیا کہ واقعی جوانی گئی زندگانی گئی، کہنے کی بات ہے جیے جا رہے ہیں۔ اور پھر خوش نصیب ہیں وہ حضرات جنہوں نے جوانی میں عبادت کی، بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے اب وہ عبادت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ جوانی والی عبادت اس کے نام اعمال میں لکھاتا رہے گا۔ فرشتے ان کی جوانی والے اعمال، جوانی والی نیکیاں، جوانی والی عبادتیں اس کے کھاتے میں لکھتے رہیں گے۔ تو فرمایا جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ دوسری چیز فرمائی صحت قبل سقم، صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے۔ صحت میں آدمی جو اعمال کر سکتا ہے وہ بیماری میں نہیں کر سکتا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایمان کے بعد جو نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے وہ صحت ہے۔ صحت ہے۔ بوڑھے حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ خود اس بات کا اقرار کرتے اور اظہار کریں گے لوگ اس نعمت کو بھول گئے ہیں، بھول بیٹھے ہیں۔ یہ نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے صحت والی، اس کو بھی غنیمت جانو۔ تیسری چیز ہمیں غنا کا قبل فقر، مالداری کو غنیمت جانو غربت کے آنے سے پہلے، فقر کے آنے سے پہلے۔ ایسی بھی 20 سالیں ہیں، پہلے آدمی مالدار تھا، اب وہ مال ختم ہو گیا، مال نہیں رہا، اب وہ افسوس کرتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا میں اللہ کے نام پہ خرچ کرتا۔ سورۃ المنافقون میں فرمایا فیقول ربی، وہ کہے گا ہے میرے پروردگار لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑی اور مہلت کیوں نہ دی گئی؟ اگر مجھے اور مہلت مل جاتی فاصدق واکن من الصالحین، میں سارا مال تیرے نام پہ صدقہ کر دیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو اب جو 60 سال تک گزر چکے ہیں، 70 سال کو پہنچ چکے ہیں، کم و بیش ہے، تو فرمایا یہ مال کا ہونا بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اور یہ بھی انسان کی دنیا کی زندگی آسانی سے گزرنے کا ذریعہ ہے۔ فراغت قبل شغلک، فراغت کو غنیمت جانو مصروفیت سے پہلے۔ آدمی مصروف ہو جاتا ہے پھر کچھ نہیں کر سکتا، تو آدمی یہ جو فراغت ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے، اس کو بھی غنیمت جانو۔ اور 5ویں چیز فرمائی وحیاتک قبل موتک، اس میں تو ساری بات ہی مکمل کر دی۔ فرمایا زندگی کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے۔ زندگی ہے تو بہت کچھ ہے، زندگی نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ مرنے کے بعد آدمی اعمال نہیں کر سکے گا۔ ہاں خوش نصیب ہوں گے جن کی اولاد نیکوکار ہے، ہاں جی وہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، حاجی ہے، نمازی ہے اولاد ان کی، اب وہ جو نیک اعمال کر رہے ہیں ان کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، ان کے نیک اعمال بھی ان کو ملتے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا اے میری امت کے لوگوں یہ زندگی کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے۔ اب اندازہ لگائیں شہادت کا کتنا بڑا درجہ ہے، شہید کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ شہید کو نعمتیں مل جائیں گی، لمبی حدیث بالکل مختصر آخری لفظ موضوع کی مناسبت سے۔ شہید سے پوچھا جائے گا کچھ ضرورت ہے تو وہ کہے گا مولا دنیا میں بھیج، تیرے نام پہ پھر شہادت کا جام نوش کرنا چاہتا ہوں۔ شہید بڑے درجوں پہ ہوں گے، اعلیٰ درجوں پہ، وہ بھی دنیا میں آنے کی تمنا کریں گے اس لیے کہ میں کچھ اور عمل کر لوں، اللہ کے نام پہ دوبارہ قربان ہو جاؤں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے یا اللہ تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، 3 دفعہ غالباً الفاظ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں نا سانس ہے تو چانس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کو ہمارے لیے نعمت کا ذریعہ بنائے اور اپنے قرب کا ذریعہ بنائے اور اپنی رضا کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔